اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی انشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر، معزز اور محترم ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں جنت البقیع کے انہدام کے اس عظیم اور پرسوز دن اور ایام کے موقع پر حاضر ہوا ہوں، اور اس میں جن معصومین علیہ السلام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں، ان معصومین علیہ السلام میں امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر مقدس بھی شامل ہے، اس پر بھی سایہ نہیں ہے۔ آپ کی حیات طیبہ بہت تفصیلی ہے، جو اتنی جلدی اور اتنے مختصر سے وقت میں بیان نہیں ہو سکتی۔ آپ کا جو اہم لقب ہے، میں اس سے استفادہ کرتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں علوم اہل بیت علیہ السلام کا جو سرچشمہ، جو آپ کو کہا گیا کہ آپ معدن علم ہیں، منبع علم ہیں، آپ اللہ کی بارگاہ سے جو علم لے کر کے آئے ہیں اور دنیا میں اپنے علم کے ذریعے سے تشنگان علم کو ان کی پیاس بجھا رہے تھے۔ آپ کو جتنا موقع فراہم ہوا، اس اعتبار سے آپ نے لوگوں تک روایتیں نقل کیں اور اپنے آباء و اجداد کے فرامین کو لوگوں کے تک پہنچایا اور تبلیغ کی۔ عزیزان گرامی، اس میں سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ دنیا میں آپ کے علم کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک تفصیلی روایت، اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کون ہیں اور ہمیں کس حد تک معصومین علیہ السلام کی معرفت ہونی چاہیے اور معرفت کا طریقہ کیا ہے۔ عبداللہ جابر ابن یزید جعفی جو ایک طویل حدیث بیان کرتے ہیں، ان سے روایت موجود ہے کہ ہم امام کی خدمت میں گئے اور امام کو سلام کیا۔ جابر نے امام محمد باقر سے عرض کیا کہ تعریف ہے اس خدا کی، حمد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کہ جس نے ہم کو اس عالم میں خلق کیا کہ اور مجھ پر احسان کیا کہ مجھے آپ جیسے امام کی معرفت عطا کی، آپ کی فضیلت کا الہام کیا، آپ کی فضیلت ہمارے دل میں اتار دیا تاکہ ہم آپ کو پہچان سکیں، آپ کی معرفت اور آپ کے وجود کو اور آپ کی امامت کو درک کر سکیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جناب جابر ابن یزید جعفی کہہ رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ عظیم اور بزرگ صحابی امام کی خدمت میں یہ فقرے کہہ رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مجھے معرفت اللہ نے دی، مجھے فضیلت کا الہام کیا اور آپ کے دشمنوں کی شناخت بھی ہمیں عطا فرمائی، اور یہ توفیق دی کہ ہم آپ کے دوستوں کو دوست رکھیں اور آپ کے دشمنوں کو دشمن رکھیں۔ یہ فقرے بتا رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہی اہل بیت کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہی ان کے دشمنوں کی دشمنی ہمیں ملتی ہے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ فقرہ اس پر ہم رکیں تو کافی دیر اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لہٰذا بہت سے لوگ یہ نہیں کہ اس کو سمجھ پاتے، خلط ملط کرتے کہ دشمنی کی ضرورت کیا ہے۔ نہیں، سکے کا دو پہلو ہوتا ہے، ایک پہلو نہیں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہمارے ہاں تبرے کا اور ہمارے ہاں برات کا جو کانسیپٹ اور جو تصور ہے وہ موجود ہے، اور ہمارے ہاں دین کی اساس میں سے ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ تولا تب ہے جب تبرہ ہے، یعنی جب دشمنوں کو کی نفی کی جائے گی تب دوستی کا نفوذ ہو سکے گا، یعنی اللہ کی عبودیت اور الوہیت کا اقرار تب کامل ہے جب جھوٹی خدائی کا انکار ہو۔ اسی طریقے سے امام کی امامت کا اقرار تب مکمل ہے جب جھوٹے خلفاؤں کا انکار کیا جائے، خلفاء کا انکار کیا جائے۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ فقرہ جناب جابر نے فرمایا، امام نے فرمایا کہ جابر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے معرفت کیا ہے؟ جناب جابر ٹھہر گئے۔ فرزند رسول، میرے آقا، میرے مولا، میری جان آپ پر قربان ہو جائے، میں نہیں جانتا معرفت کیا ہے۔ امام نے فرمایا یا جابر اتدری مل معرفت، کیا تم جانتے ہو معرفت کیا ہے؟ جابر نے فرمایا نہیں۔ اب امام نے فرمایا المعرفت اثبات التوحید، المعرفت المعانی، المعرفت الابواب، المعرفت الانام،
المعرفت الارکان، المعرفت النقبہ، المعرفت النجبہ۔ 6 مدارج تھے، 6 درجے ہیں معرفت میں، اس میں سب سے اہم درجہ معرفت توحید کا ہے اور معرفت معنی کا ہے۔ جناب جابر سے امام نے فرمایا کہ جابر تم معرفت کو جاننا چاہتے ہو؟ معرفت بہت عظیم پہلو کا نام ہے جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا۔ قرآن کہہ رہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ عزیزان گرامی، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم کلمات رب کو احصا کرنا چاہو تو تم کلمات رب کو احصا نہیں کر سکتے، سمندر سوکھ جائیں گے، اور اس کے جیسے، اور اگر اس کو منظم کر دیا جائے تب بھی کلمات پروردگار کو نہیں لکھا جا سکتا۔ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمد من بعد ابحر سبعۃ ابحر نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ اگر زمین کے تمگنے والے درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور سمندروں کو روشنائی، اور اس میں 7 سمندروں کو اور منظم کر دیا جائے، ان کو روشنائی بنا دیا جائے، تب بھی کلمات پروردگار کو نہیں لکھ سکتے۔ کیا ہے کلمات پروردگار؟ امام علیہ السلام نے فرمایا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ اثبات توحید۔ اے جابر، اثبات توحید کیا ہے؟ کہا اثبات توحید تب ممکن ہے جب اثبات معانی ہو سکے۔ کیسے مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اثبات توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جو ہے لم یزل لم یلد ولم یولد قبول کرنا۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، وہ قادر مطلق ہے، وہ صمد ہے، وہ ہر اعتبار سے غنی الذات ہے۔ لیکن یہ تب مکمل ہوگا جب تمہیں اس بات کا علم ہو جائے کہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے والا کوئی ہے، اور اس کے قدرت لامتناہی کے کچھ مظاہر موجود ہیں، کچھ مظہر موجود ہیں جو اس کی قدرت کا اظہار کرتے رہتے ہیں، جا بجا اس کی قدرت کو پیش کرتے رہتے ہیں، اور اس قدرت کے مظہر ہم ہیں، ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ جب تک لوگ ہمیں نہیں پہنچانیں گے اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں اس بات توحید کے مرحلے میں نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ نحنو الکلمات، ہم ہیں اللہ کا والکلمات، اور ہم ہی وہ کلمات ہیں جن کا احصا نہیں کیا جا سکتا۔ لا تدرکنا فضائل، جو ہمارے فضائل کا ادراک نہیں ہو سکتا، ہمارے فضائل ولا تستقصا، اور ہمارے فضائل کا احصا نہیں ہو سکتا۔ نہ ہمارے فضائل کا ادراک ممکن ہے، نہ ہمارے فضائل کا احصا ممکن ہے، اور ہم ہی اللہ کی بارگاہ میں کلمات پروردگار ہیں۔ عزیزان گرامی، اس روایت سے واضح ہے کہ اگر کسی کو توحید تک جانا ہے تو ضروری ہے کہ ہمارا کلمہ ایسے ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ وحجج ائمۃ الہدی حجج اللہ۔ یعنی جب تک معصومین علیہ السلام کی ولایت مکمل نہیں ہوگی، نہ نبوت کا پہلو مکمل ہے اور نہ توحید کا پہلو مکمل ہے۔ جناب جابر ابن یزید جعفی سے امام نے یہ فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے، کہ معرفت تب مکمل ہے جب معرفت اس بات کے ساتھ ساتھ معرفت معنی ہے۔ معرفت معنی سے مراد ہماری ولایت ہے، یعنی قرآن لفظ ہے اور ہم قرآن کے معنی ہیں۔ اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی انا تنزیل القرآن انتا تعویل القرآن، اے علی میں تنزیل قرآن، تم تعویل قرآن۔